اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، بے علم، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا آیا، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، مثل قولہم، ان کی بات جیسے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، مل جل گئے، جیسے ان کے دلوں میں وساوس اسی طرح ان کے دلوں میں بھی وساوس، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے آیات، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے بنا کر، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے آپ اہل جہنم کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی، قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے حقیقتاً، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، پیچھے اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَمَن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
سورۃ بقرہ کی 4 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 128 118 آیت نمبر 118 19 20 21 جو آج کا ہمارا سبق ہے، لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین انسانیت کی فلاح اور ہدایت کے لیے، نجات اور کامیابی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نبی بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، یہ چلتا رہا جب آئے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ جتنے بھی نبی آئے، کچھ نبیوں کو اللہ نے مستقل شریعتیں دی، کتابیں دی، صحیفے دیے، اور کچھ نبیوں کو ان شریعتوں کی جو اللہ نے اپنے بعض رسولوں پہ اتاری، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ جس نے اتباع کی وہ سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کے نبیوں کی بات کو رد کیا، تسلیم نہ کیا، ہٹ دھرمی دکھائی، ضد اور تعصب کا عملی مظاہرہ کیا، کٹ حجتیاں کی، ہیلے بہانے کیے، اشکالات، سوالات اور بے جا اعتراضات کیے، ان کے حصے میں نہ فلاح آئی، نہ کامیابی آئی، اور نہ ہی نجات۔ اللہ نے ان کی داستانیں، ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کے نظریات اپنی آخری لا ریب کتاب میں بیان کر کے، بتلا کے آخری نبی کی آخری امت کو نبی بھی آخری، امت بھی آخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، تو قرآن کریم کے بعد آسمانی کتاب بھی کوئی نہیں۔ سمجھایا اللہ کریم نے، ان واقعات کو رکھو ذہن میں، ان کے نظریات کو سمجھو ذرا۔ اگر تم نے اصلاح نہ کی اپنی، نہ مانی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نہ نظریہ بنایا آپ کے قلب اطہر پہ اترنے والی کتاب کے مطابق، پھر تم بھی اسی طرح ناکام ہو جاؤ گے جس طرح وہ قومیں ناکام ہوئیں۔ اور اگر تم نے بھی کٹھوجتیاں کی، بے جا سوالات کیے، اعتراضات کیے،
تو پھر تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں ایک لمبی فہرست ان کی باتیں، ان کے نظریات بڑی تفصیل سے بیان کیے، جو سلسلہ اسباق میں مسلسل بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کا سبق ان کی ایک اور کٹ بھجتی، ایک اور بے جائے اعتراض، وہ کیا؟ مطالبہ ہے ہمارا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ سوال کرنے والے، پوچھنے والے وہی ہیں جن کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے سوا کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیست النصارى علی شیء، اور نصرانیوں کا عالم لیست الیہود علی شیء، مکے والوں کا نظریہ لیست الیہود ولیست النصارى علی شیء۔ اپنا ان کا معاملہ یہ، ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے، اور نظریاتی قدروں کو دیکھا جائے تو سیم برابر برابر۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو نصرانیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر ان کے پیروکاروں نے، کچھ یہود کے کچھ نصارہ کے، اپنے رہبان، اپنے احبار، اپنے علماء، اپنے مرشدین، اپنے پیران عظام، ان کا خیال یہ کہ بادشاہ یہ تو صاحبزادے ہیں نا، کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم بھی اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ کتنے محبوب؟ اور جس طرح باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے، ہم اللہ کے پتریلے ہیں۔ مکے والوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے ان سے؟ فرشتوں کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اتنے گھناؤنے نظریات کے باوجود الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ آئے ہمیں بتائے کہ یہ میرا رسول ہے، ہم پھر مان لیں گے۔ او تأتینا آیا، یا کوئی نشانی آ جاتی جس نشانی کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ کہنے والے تھے کون؟ لا یعلمون، بے علم، جاہل، لکھنا بھی جانتے، پڑھنا بھی جانتے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے لا یعلمون، یہ بے علم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں علم لکھ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے،
اللہ کے ہاں علم نام ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا۔ عقیدہ توحید کا نام علم ہے، اگر کسی دل میں آ جائے، بیٹھ جائے۔ قرآن کریم کی جس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور بے علم؟ آگے رب نے کہا انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کو سمجھتے ہیں عقل والے کہ علم والے اور بے علم آپس میں برابر نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا، یہ کہتے ہوئے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ کریم نے ایک تقابلی صورت پیش کی، امن هو قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ شخص جو عاجزی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے، قائما و ساجدا، کبھی حالت قیام ہے کبھی حالت سجدہ ہے، قیام کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی، سجدے کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی۔ قانتن، پچھلے سبق میں نے کہا تھا نا، دعائے قنوت کو دعائے قنوت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارے جملے عاجزی کے جملے ہیں۔ یہ جملہ کوئی گھٹ عاجزی کا ہے کہ جب بندہ کہنے والا کہتا ہے اللہم انا نستعینک، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ نستغفرک، اللہ میں بخشش کا طلبگار تیرے دروازے کا ہوں۔ یہ عاجزی نہیں تو کیا ہے؟ پھر جب وہ یہ جملہ کہتا ہے اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ایک ایک بول قنوت کا عاجزی کا مظہر ہے۔ اللہ نے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، نکالو نا ذرا پارہ نمبر 23۔ اللہ بالکل آخر پہ چلے جاؤ، 414 ہاں 414 صفحہ جی۔ سبحان اللہ، او بالکل آخری سطر 414 صفحے کی۔ امن ہوا قانتن، کیا بھلا وہ شخص جو عاجزی کرنے والا ہے رات کے اوقات میں، کبھی حالت سجدہ کبھی حالت قیام، ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، آخرت کی رب کے دروازے پہ حاضری سے ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کی امیدیں رکھتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے کمن ہو وَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ میرا جملہ سمجھ آیا؟ کمن ہوا لیسا کذالکا، کیا یہ عاجز انسان
اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے لیسا کذالک، جو ایسا نہیں، یعنی عاجز نہیں، متکبر ہے، موحد نہیں، مشرک ہے، سنت کا پابند نہیں، بدعت کا رسیہ ہے، صالحین کا طریقہ پسند نہیں، رسم و رواج پسند کرنے والا ہے۔ من ہو لیس کذالک، ایک طرف یہ ہے عاجز، دوسری طرف ہے متکبر، ایک طرف ہے موحد، دوسری طرف ہے مشرک، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ہے کہ یہ برابر نہیں۔ آگے اللہ نے کہا میرے پیغمبر کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب ذرا آیت کو، اس پیراگراف کو، اس جملے کو جوڑیے ذرا پہلے جملے سے، بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں علم والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خشیت الہی ہے، لفظ میرے منہ سے نکل گیا ہے، جن کے دل میں خشیت الہی ہے، وہ علم والے ہوا کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ علم والے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اس کی رحمت کے امیدوار بن کر آخرت کا حذر اور ڈر دل میں بسا کر پھر راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے اسی کے سامنے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں عاجزیاں پیش کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں علموں والے۔ اور جو ایسے نہیں، پڑھ لکھ تو بہت گئے، والذین لا یعلمون، اللہ کے ہاں وہ علم والے نہیں، چاہے کتنے ہی اونچے عہدوں پہ کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اب چلو ذرا اپنے مقام پہ۔ اللہ نے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، علم والا بندہ ایسا سوال نہیں کر سکتا کہ لولا یکلمنا اللہ، اس لیے کہ علم والا تو سمجھتا ہے کہ میرے علم کی بنیاد بھی قرآن ہے، میرے علم کی ابتدا بھی قرآن ہے، میرے علم کی انتہا بھی قرآن ہے۔ وہ تو ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اعتراض اور بے جا سوال کرتا ہی وہ ہے جو یعلمون ہے یا لا یعلمون، لا یعلمون ہے، وہی ایسا سوال کر سکتے ہیں، ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات کیے تھے۔ کبھی وہ کہتے ارین اللہ جہرتاً، اے موسیٰ رب کو کہہ ذرا ہمارے سامنے آئے، اور اگر وہ نہیں آتا تو تو ایسے کر ارنا اللہ جہرتاً، چلو تو اللہ کو لے آ، لے اپنے لیے آ، اور ہمیں کہہ دے اللہ میرے لیے آیا ہے، آؤ تم بھی ذرا دیدار کر لو، ارنا اللہ جہرتاً۔ سوال بجا تھا یا بے جا تھا؟ بے جا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ اخذتہم الصاعقہ، ایک آئی چیخ، چنگھاڑ آئی، اللہ فرماتے ہیں انتم تنظرون، گئے سارے کے سارے، موت کا شکار ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور تم دیکھ رہے تھے کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے کہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اپنے اللہ سے کہو کہ
کہ ہمارے لیے کوئی پکے پکائے کھانے بھیجے، آسمانوں سے مائدہ بھیجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا سوال بجا نہیں، بے جا سوال ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز اس سے مانگتا ہے پھر کرے ناشکری، تو پھر رب کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت آیا کرتی ہے۔ یہودیوں نے بھی بے جا سوالات کیے، عیسائیوں نے بھی بے جا سوالات کیے، اور مکے والوں نے میرے نبی سے بھی ایسے ایسے بے جا سوالات کیے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وہ آئے اور آ کے کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ انہوں نے بھی کہا اے محمد کریم جی ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کب لائیں گے؟ آپ کے لیے کوئی باغات ہونے چاہیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، پھر اس کے درمیان نہر ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم نہیں مانتے۔ اور تو جو ہمیں ڈراتا رہتا ہے نا کہ نہیں مانو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، چلو ہم تو نہیں مانتے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے۔ یہ مکے والوں کا مطالبہ تھا، اور ان کے سربراہ نے تو ایک دن کعبے میں آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی، اور یہ کہنے لگ گیا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ کعبے کا مالک اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچا ہے، اس کا پیغام سچا ہے، تیرے ہاں بھی یہ سچا، اور تو نے ہی اسے پیغام دے کے بھیجا ہے، پھر بھی ہم مانیں گے نہیں، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ گویا یہودی، نصرانی، مکے والے سب کے متعلق اللہ نے کہا لا یعلمون، یہ کون ہے؟ بے علم۔ 19ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے نا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا، جن کو آخرت کی امید نہیں وہ ایسے ہی کہا کرتے ہیں کیوں نہیں کوئی آیت آتی، کوئی نشانی آتی، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو روبرو کیوں نہ دیکھیں، پھر پتہ چل جائے۔ پھر 8ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان تلہ وچ تیل کوئی نہیں، ولو اننا نزلنا آگے الیہم الملائکہ، ہمارا قانون تو نہیں، دستور تو نہیں کہ ہم ان کی طرف فرشتے بھیجتے رہیں، لو فرض کرو اگر ہم ایسا کر بھی لیں، فرشتے بھیج بھی دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کرنے لگ جائیں،
حالانکہ مردے کلام کرتے نہیں۔ قانون تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ نہ فرشتے آتے ہیں نہ ہی مردے کلام کرتے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ ہم بھیج بھی دیں اور مردے کلام کر بھی لیں، پھر بھی کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جتنے ان کے مطالبے ہیں وہ سارے مطالبے ان کے سامنے آ جائیں، پورے بھی ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں۔ یہ جو بے علم، اللہ کریم فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، یہودیوں کے آباء و اجداد، نصرانیوں کے آباء و اجداد، انہوں نے بھی ایسے ہی مطالبے کیے تھے، یہ بھی اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مثل قولہم تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مل جل گئے ہیں، جیسے خیالات ان کے دل میں آ رہے ہیں اسی طرح کے خیالات ان کے دلوں میں بھی آتے تھے۔ حالانکہ قد بینا الآیات، ہم نے تو اپنی آیات بڑی واضح کر کے کھول کھول کے بیان کر دی، پیغمبر کریم کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر بھی کر کر کے دکھا دیے، آسمان پہ چمکتا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا، مخالف کے ہاتھ میں بند کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دیا، کھجور کے خشک تنے کو پیغمبر کریم کے فراق میں رلا کے دکھا دیا، گائے پہ سوار ہونے والے کو اس بیل کا کلام کر کے سنوا دیا۔ اللہ فرماتے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، لیکن یہ واضح آیات فائدہ اسے دیتی ہیں جس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر دل گرفتہ نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا، اور جس نے رسول بنایا حفاظت کرنے والا بھی وہی، سبحان اللہ۔ اور صرف رسول بنا کے پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا، رسول بھی بنایا، رسالت کا تاج بھی پہنایا، اور بالحق یعنی بالقرآن رسول بھی بنایا، ساتھ قرآن بھی قلب پہ اتار کے دکھایا۔ پھر میرے پیغمبر آپ کے ذمے دو کام بھی لگا دیے، جو آپ کو مانتا جائے اس کے لیے بشارتیں دیتے جاؤ، اور جو انکار کرتا جائے اس کے لیے نذیر بن کے دکھا دو۔ رہا معاملہ ان کا آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، جہنم کا ایندھن بنیں گے تو یہ بنیں گے لا تسألو عن اصحاب الجحیم۔ میرے پیغمبر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں جل رہے ہیں، ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، ان سے تو پوچھا جائے گا، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا لا تسألو۔ اور ایک قرات ہے لا تسأل عن اصحاب الجحیم، مجہول کی بجائے معروف صیغہ، تو پھر معنی یہ بنتا ہے میرے پیغمبر جو تیرا مخالف ہونا، تیری بات نہ مانے نا، اس کو تو میں نے جہنم میں اتنا عذاب دینا ہے، اتنا عذاب دینا ہے کہ لا تسأل، میرے پیغمبر تو نہ پوچھ کہ کتنا میں نے عذاب دینا ہے۔ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، کوئی نافرمانی کرے، بغاوت کرے، پھر کوئی بات پوچھنے کے لیے آ جائے، سناؤ اس کا کہ اور چھڈو جی وہ تو ہے ہی ایسا، کچھ نہ پوچھو اس دے بارے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میرے پیغمبر نہ پوچھ پھر ان کے بارے میں کتنا شدید عذاب ہوگا۔ رہا معاملہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ کرنا، یہ کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى،
نہیں راضی ہوں گے آپ پہ، نہ یہودی نہ نصرانی، کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے پرچارک بن جاؤ، مذہب کی پیروکاری کرنے والے بن جاؤ، یعنی جو نظریہ وہ چاہتے ہیں اس والی بات ہو تو پھر تو یہ ہیں خوش، اگر وہ نہیں تو پھر یہ آپ پہ خوش بھی نہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یا اللہ، پھر اس کا کوئی مداوع، کوئی علاج، کوئی صورت؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دینا، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت یہودیت میں نہیں، نصرانیت میں نہیں، مکے میں اپنا مکان بنانے میں نہیں، مدینے میں ڈیرا ڈال دینے میں نہیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہوتی ہے۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے تو فارس سے سلمان کو اٹھا کے ہدایت کا منبع اور مرکز بنا دے، حبشے سے بلال رنگ کے کالے کو اٹھائے اور محمد کریم کے قدموں میں لا کے غلام بنا دے، اور نہ ہدایت دینے پہ آئے تو ایک دیوار کا فاصلہ ہے، ادھر میرے محمد کریم کا گھر ہے، ادھر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا گھر ہے، ہدایت پہ نہ آیا، معلوم ہوا ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے حقیقی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر دل تو کرتا ہے کہ یہ آ جائیں ہدایت پہ، لیکن ان کی جو چاہت ہے نا کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، ذرا قرآن کی آیت کو سمجھنا، وہ راضی کب ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بات تو مذہب کی تھی، ملت کی تھی، اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن سے ہٹ کے نظریہ بنا لے، اللہ کی وحی سے کنارے ہو کے نظریہ بنا دے، وہ نظریہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی وہ دین نہیں ہوتا، کوئی شریعت نہیں ہوتا، وہ نفسانی خواہش ہوا کرتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر یہودیت نصرانیت کا مذہب وہ ان کی خواہشات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، پیچھے اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی آ گئی نا گرفت، تو پھر اس گرفت سے بچانے والا بھی کوئی نہیں، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آگے میرے اللہ نے کلام کا رخ دوسری طرف کر کے فرمایا، ہاں خدا پنج انگشت را یکساں نہ کرد، فارسی کا بول ہے، اللہ نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی، کوئی چھوٹی ہیں، کوئی بڑی ہیں، کوئی اور بڑی ہیں، پھر چھوٹی ہے، پھر چھوٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی سارے ایک جیسے نہیں، کچھ ان میں ضدی ہٹ دھرم، تو کچھ ان میں وہ بھی ہیں جو انتہائی تابعدار فرما بردار، حضرت ابی بن کعب جیسے، عبداللہ ابن سلام جیسے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کروں گا کہ تلاوت کا حق ہوتا کیا ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اسے، اور پھر اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور مانتے ایسے ہیں کہ اللہ جو تو نے کہا وہ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ فرمایا من یکفر بہ،
اور جس نے کیا اس کا انکار فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی بد نصیب ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی حق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین الحمدللہ۔